اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں، رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ آپ نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن سنا، لیکن اب رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کے گناہ پہاڑوں جتنے ہوں، اگر دل پر بوجھ ہو، اگر ماضی کی غلطیاں آپ کو اندر سے توڑ رہی ہوں، تو یہ 10 دن آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ آج کا بیان سننے کے بعد آپ کا دل روئے گا، آنکھیں بھیگیں گی اور آپ کا رب آپ سے راضی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے رمضان کے دوسرے عشرے کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ دوسرا عشرہ کیا ہے؟ رمضان 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، یعنی یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ عشرہ ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے ماضی کیسا بھی ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ مغفرت کی حقیقت۔ مغفرت کا مطلب صرف معافی نہیں، بلکہ گناہ کو مٹا دینا ہے، اسے چھپا دینا ہے اور بندے کو پاک کر دینا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کے نامہ اعمال میں ہزاروں گناہ ہوں اور رمضان کے ان دنوں میں اللہ سب مٹا دے، تو کیا یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عشرہ ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے کہ ہم سچی توبہ کریں۔ توبہ کی طاقت۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ پر ندامت، فوراً چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اگر یہ 3 چیزیں آج پیدا ہو جائیں تو آپ کا ماضی ختم اور نیا آغاز شروع۔ کن گناہوں کی مغفرت؟ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، سوائے اس کے جس پر بندہ اصرار کرے۔ جھوٹ، غیبت، نماز کی کوتاہی، والدین کی نافرمانی، حرام کمائی، یہ سب گناہ اس عشرے میں معاف ہو سکتے ہیں اگر دل سے توبہ ہو۔ مغفرت حاصل کرنے کے اعمال۔ کثرت سے استغفار۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل سے استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن دل کو صاف کرتا ہے۔ رات کی عبادت، تہجد میں رو کر مانگیں۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ معاف کرنا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ ایک واقعہ جو دل ہلا دے۔ ایک شخص ساری زندگی گناہوں میں رہا، لیکن آخری وقت میں سچی توبہ کی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو کیا ہم رمضان میں بھی توبہ نہیں کریں گے؟ مغفرت نہ ملنے والے لوگ۔ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ رمضان میں بھی محروم رہتے ہیں۔ جو کینہ رکھتا ہے، جو والدین سے بدسلوکی کرتا ہے، جو رشتہ توڑتا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں دل کو صاف کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ دوسرا عشرہ کیسے گزاریں؟ روزانہ کا معمول بنائیں۔ فجر کے بعد ذکر، دن میں قرآن، افطار سے پہلے دعا،
رات میں نوافل، ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں۔ قبولیت دعا کے اوقات: افطار سے پہلے، رات کے آخری پہر، سجدے میں، ان اوقات میں مغفرت مانگیں۔ مغفرت کی خوشخبری: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور بخشا نہ جائے۔ یہ اشرا ہمیں بچانے آیا ہے۔ اگر آج کا یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، شاید کسی کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید ایمان افروز بیانات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے خطائیں ہوئیں۔ یا رب، رمضان کے اس دوسرے عشرے کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے چھپے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے ظاہر گناہ بھی معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو بخش دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا رب، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اور جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کے بعد بھی ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے مغفرت عطا کر دی۔ آمین یا رب العالمین۔